ہمارا پلانٹ ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے اور ٹیمپریچر میں معمولی سا اضافہ بھی تباہ کن نتائج دے رہا ہے۔ فلڈز، وائلڈ فائرز، ڈراؤٹس اور سٹورمز، یہ سب اب خبروں کے واقعات نہیں بلکہ روزمرہ کی حقیقت بنتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو پاکستان میں آنے والا 2022 کا سیلاب یاد ہے، جب 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے اور تقریباً $30 بلین کا نقصان ہوا؟ اور ابھی 2025 کے سیلاب میں تقریباً 10 کروڑ لوگ متاثر ہوئے اور 50% ایگریکلچر کو نقصان پہنچا۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق پاکستان کو 1992 سے 2021 کے درمیان نیچرل ڈیزاسٹر سے تقریباً $29 بلین کا نقصان ہوا، جبکہ پاکستان گلوبل کاربن ایمیشن میں 1% سے بھی کم حصہ دار ہے۔ ایکسپرٹس نے وارن کیا ہے کہ اگر گلوبل ٹیمپریچر میں کنٹینیوسلی اضافہ ہوتا رہا تو 2050 تک پاکستان کی اکانومی میں 20% نقصان دیکھنے کو ملے گا۔ صرف پاکستان نہیں، دنیا بھر کی یہی کہانی ہے۔ کیریبین میں ہریکین میلیسا نے گزشتہ ہفتے 75 سے زیادہ جانیں لیں اور سائنٹسٹ کے مطابق کلائمیٹ چینج نے اس کی شدت میں 16% اضافہ کیا ہے۔ اسی کنٹیکسٹ میں دنیا کی نظریں اب برازیل کے شہر بیلم پر جمی ہوئی ہیں، جہاں نومبر 2025 میں COP30 یعنی کانفرنس آف پارٹیز منعقد کی جائے گی۔ اس کانفرنس میں 190 سے زیادہ کنٹریز کے ریپرزنٹیٹیوز ایک ہی سوال پر غور کریں گے: ہاؤ کین وی سیو آور پلانٹ؟ COP30 صرف ایک کانفرنس نہیں، یہ یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کا وہ ہسٹوریکل ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں وعدوں کو عملی اقدامات میں بدلا جائے گا۔ یہ کانفرنس اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس سے پچھلے سال آذربائیجان میں COP29 میں ایک نئے فائنینشیل ایگریمنٹ کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام تھا باکو ٹو بیلم روڈ میپ، جس کے تحت ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے 2035 تک سالانہ $1.3 ٹریلین کی فنڈنگ اور سپورٹ کا ہدف رکھا گیا تھا۔ ایز اے ہوسٹ برازیل نے ایک گراؤنڈ بریکنگ انیشیٹو کو انٹروڈیوس کروایا، ٹراپیکل فارسٹ فار ایور فیسلٹی TFFF، $125 بلین کا فنڈ، جس کا مقصد ان ممالک کو فائنینشلی اسسٹ کرنا ہے جو ایمیزون، کونگو اور دیگر ریجنز کے فارسٹ کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ یہی فارسٹ ہمارے پلانٹ ارتھ کے لنگز ہیں جو گلوبل کاربن ایمیشن کو 50% ایبزارو کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میجر پاورز جیسے امریکہ، چائنا، رشیا اور انڈیا اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہا، It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. یعنی کلائمیٹ چینج دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد انہیں لیٹن امریکہ کے لیڈرز کی طرف سے بیک لیش کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کو پبلکلی فالس قرار دیا۔ یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹیرس نے ورلڈ لیڈرز کو وارن کیا ہے کہ either we will lead or we will be led into catastrophe۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر سال $1 ٹریلین فوسل فیول کی سبسڈی میں خرچ ہو رہا ہے اور ممالک اپنے فائدے کے لیے دنیا کو جلا رہے ہیں۔ اسی دوران یونائٹڈ کنگڈم نے برازیل کی میزبانی میں بننے والے $125 بلین کے فارسٹ فنڈ سے وڈرا کر لیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ویلتھی کنٹریز نے اپنی فائنینشیل کمٹمنٹس پوری نہ کی تو گلوبل ساؤتھ کنٹریز جیسے پاکستان، بنگلہ دیش اور نائجیریا کلائمیٹ کلیپس کے دہانے پر پہنچ جائیں گی۔ COP30 کا فیصلہ پاکستان جیسی کنٹری کے لیے لائف اور سروائیول کا مسئلہ ہے۔ اگر گلوبل $1.3 ٹریلین کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا تو پاکستان کو کلین انرجی، سسٹینیبل ایگریکلچر اور کلائمیٹ ریزیلینس جیسے پروجیکٹس میں ریئل انویسٹمنٹ دیکھنے کو ملے گی۔ پاکستان پہلے ہی لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے لیے انٹرنیشنل فورمز پر ایک ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے اور بیلم کانفرنس میں اس کی پارٹیسپیشن یہ ثابت کرے گی کہ گلوبل ساؤتھ کنٹریز اب صرف وکٹمز نہیں بلکہ سولوشن کا حصہ ہیں۔ COP30 ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ارتھ از آور شیئرڈ ہوم اور اگر ہم نے آج اس کا فیصلہ نہیں کیا تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کوئی دنیا نہیں بچے گی۔ تو آئیے اس کانفرنس کو صرف ایک میٹنگ نہیں بلکہ ایک وعدہ بنائیں، ایک وعدہ زمین سے، زندگی سے اور انسانیت سے۔